لوگوں کے جذبات آپ کے سامنے ہیں، ساری صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جھگڑا صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافے پر سبھی پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہوں گے۔ آپ کا بنیادی رد عمل کیا ہے اس 26 روپے کے اضافے پر؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اور رجیم چینج آئی تھی تو بہت تنقید ہوتی تھی، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل 150 روپے کے تھے، یا بجلی جو ہے وہ 16 روپے یونٹ کی تھی۔ آج وہی بجلی جو ہے وہ 75 روپے یونٹ کی بک رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ 330 روپے پہ چلا گیا۔ جو ڈالر 180 پہ تھا وہ ڈالر 330 کے اوپن مارکیٹ ریٹ سے جب 300 پہ کنورج کرتا ہے تو حکومت خوشیاں مناتی ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ہم بہت بڑی قیمت ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کو ایک بار فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس ٹائپ کا پولیٹیکل سسٹم چاہیے اور ہمیں حکومتوں کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ہم جب مشکل حالات میں عوام سے سچ نہیں بول سکتے، فی الحال عوام تو بہت زیادہ تکلیف میں ہے، لیکن جو سب سے حیرت انگیز اور سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ عوام کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی کہ ان کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیسے اٹھانی پڑے گی، اور وہ کیسے اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں حکومتوں کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی۔ 2014 میں آپ کا دھرنا تھا، آپ نے ایک حکومت کو ڈسٹرب کیا، چینی صدر آ رہے تھے، انہیں نہیں آنے دیا، پھر نواز شریف سپریم کورٹ کے ذریعے گھر چلے گئے تو مدت آپ بھی پوری نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جو تسلسل والے ہیں انہوں نے تو معاملات کو سنبھالا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں؟ ایک ادارہ جو ہے وہ اکانومی سنبھال نہیں سکتا نا۔ ایک سٹیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک گورننس سسٹم ہوتا ہے، اس میں بہت سے اداروں کا رول ہوتا ہے۔ جوڈیشری کا اپنا رول ہوتا ہے، بیوروکریسی کا اپنا رول ہوتا ہے، پولیس کا اپنا رول ہوتا ہے، میڈیا کا اپنا رول ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے۔ سسٹم ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے نا۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی ملٹری ہے وہ پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت ٹائمز ان کو اپنے کام سے بڑھ کر کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے باقی ادارے کمزور ہیں، اور اس میں ہماری غلطی بھی ہے، اس میں سیاستدانوں کی غلطی ہے، اس میں بیوروکریسی کی غلطی ہے، اس میں جوڈیشری کی غلطی ہے۔ ہمیں ایسے وقت میں جب پاکستان ایک کرائسس میں ہے باتیں رسپانسبل کرنی چاہیے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جوڈیشری کو سٹرینگتھن نہ کریں، بیوروکریسی کو سٹرینگتھن نہ کریں، پولیٹیکل سسٹم کو سٹرینگتھن نہ کریں، اور اس کے بغیر جو ہے وہ پاکستان معاشی ترقی کرے یا اس کرائسس سے نکلے۔ آپ کرائسس سے نکلنے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے بنیادی طور پر سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جب آپ کی حکومت تھی 2018 میں، ایک سال آپ لیٹ گئے، اس کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کا وزیر خزانہ کون ہوگا، پھر نون لیگ نے مفتاح صاحب اور اسحاق ڈار کے بیچ میں معاملات کو الجھایا، تو یہ مس ہینڈلنگ ہے ہماری، اس نے بھی تو ہمیں بڑا نقصان پہنچایا نا۔ ہم سب بھگت رہے ہیں، اور صرف غریب نہیں، سارے مڈل کلاسز، سوائے میرے خیال میں جو لیٹ سے جو ٹاپ 1% ہوں گے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جس کی 5 6 7 8 لاکھ روپے بھی آمدن ہو مہینے کی، اس کے ایکسپنسز بھی ایسے جو ہے وہ کیٹر ہوتے ہیں۔ فی الحال ایک ایسے ٹائم ہے جب سارے پاکستان کو اپنے لائف سٹائل پہ ایک قربانی دینی پڑے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے پی ڈی ایم جیسے یہ نہیں کہا کہ قیمتوں کو واپس 150 پہ آنا چاہیے، کہ یہ ارسپانسبل کام ہوگا، اور کچھ لوگوں میں یہی فرق ہے، اور مجھے فخر ہے کہ پی ٹی آئی میں میرے خیال میں اس ٹائپ کے لوگ سب سے زیادہ ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی نے اینڈ میں کوئی پیٹرول پہ سبسڈی دی اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سبسڈی والے معاملات ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو جھگڑا صاحب، وقت کی کچھ کمی ہے، تھینک یو ٹائم، آپ کا موقف آ گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں جن پر فخر ہو سکتا ہے، ایک آڈیو بھی تھی آئی نو اے گائے ہو نوز اے گائے والی، اس پر پتہ نہیں آپ فخر کرتے نہیں کرتے۔ خیر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔